بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر کو، قدر کی رات جس کو اللہ نے میری امت کے لیے مخصوص کیا ہے، اس کو تلاش کرو۔ رمضان المبارک کی وطر جو طاق راتیں ہیں، آخری 10 راتوں میں، ان میں اس کو تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا یوں فرمایا جائے گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے روزے کی روح تقوی قرار دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جیسے روزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر رمضان مبارک میں 29 یا 30 روزوں کی شکل میں فرض کیا ہے، یہ تمہارے ایمان کی روح، تمہارے روزوں کی روح یہ تقوی ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، پرہیزگاری حاصل کر سکو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور زندگی تمہاری اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان رمضان کی راتوں میں ایک ایسی رات عطا کی ہے جو پچھلی امتوں کے اعمال کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میری امت کی عمر تو کم ہے، اور وہ اس تھوڑی سی عمر میں کیسے اتنی بڑی جنت کی مالک بن سکتی ہے، جبکہ جنت تو اعمال سے سجائی جائے گی اور ایمان کے بدلے میں جنت عطا کی جائے گی، لیکن جنت کو جو سجایا جائے گا وہ اعمال سے سجایا جائے گا۔ عمر تو میری امت کی عمر جو 63 اور 65 کے درمیان سنت عمر ہے، تو اس میں وہ کیسے اتنی عبادت کر سکیں گے جو 500 سال کی بیریا عبادت اور پھر ہزار سال کا جہاد اور گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر اور پھر صبح کو روزہ، رات کو قیام، اور وہ اتنی بڑی جنتوں کے مالک بنی اسرائیل کے وہ افراد اور وہ لوگ کہ جنہیں دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر دیا کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات، 4 انبیاء کا ذکر کیا، جن میں سیدنا ایوب علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا حزقیل علیہ السلام اور سیدنا یوشع علیہ السلام، جنہوں نے 80 برس اللہ کی عبادت پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت سے بچ کر کی، کہ پل کے جھپکنے کے برابر بھی وہ غافل نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی ان دعاؤں کے صدقے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات لیلۃ القدر کی، جو کہ 1000 مہینے کی جو عبادت سے افضل ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینے کی بے ریا عبادت سے افضل ہے، تو اس اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رات عطا کی تو یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں دی، تو حضور کو ارشاد ہوا کہ اب اس رات کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ بس آسمان کو دیکھ کر تجلیات کا اظہار اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، وہ اگر اللہ کرا دے تو وہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ تحرّوا کے معنی یہ ہیں کہ اعتکاف مسجد میں آ کے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو اعتکاف کی روح قرار دیا ہے، یعنی اعتکاف کی روح لیلۃ القدر ہے، جس کی تلاش کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آپ نے اعتکاف کیا، اور اس اعتکاف میں
آپ نے مسلسل یہ اعتکاف کی تقریباً 10 سال تک، لیکن اس کے باوجود 2 مرتبہ آپ نے اعتکاف اپنا قضا کیا اور چھوڑا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ وہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر اس فضیلت کی رات کو حاصل کرنے کے لیے جب حاصل کرنا چاہا تو اس موقع پر آپ نے جب دیکھا اپنی چارپائی آپ نے مسجد میں بچھائی، تو اسی طرح ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی اشتیاق ہو گیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بھی اشتیاق ہو گیا، انہوں نے بھی اپنی چارپائیاں اور اعتکاف کے پردے اور ترکی خیمے مسجد میں لگا دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اس مہینے میں آخری عشرے کی اس تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی خاطر اپنے اعتکاف کو موقوف کر دیا، اور پھر یکم شوال سے بعد یعنی شوال کے مہینے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اعتکاف کی قضا بھی کی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ مردوں کے لیے تو مسجد میں اعتکاف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے مسجد میں چارپائی اس لیے بچھائی یا مسجد میں اپنی جگہ میں نے اعتکاف کی اس لیے بنائی کیونکہ اس وقت تو مسجد میں یعنی چٹیل وہ کنکریلی زمین تھی اور یہ آج کل کے کارپیٹ تو نہیں تھے، تو اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صاحب شریعت تھے، چارپائی رکھنے کا حق ہے، لیکن آج کے اس دور میں کوئی چارپائی وغیرہ رکھ کر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر بیٹھنے کے لیے کرسی کا اہتمام کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا ماحول نہ بنائے کہ جس سے گھر کے ماحول کی طرح اس کا ماحول ہو جائے، ورنہ حضور نے بھی یہ کہا میں نے تو مسجد کا ماحول اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ گھر کا ماحول نہ بن جائے، گھر کے ماحول سے نکل کر میں مسجد کے ماحول میں آ جاؤں۔ اور میری بیویوں نے امہات المؤمنین نے وہی ماحول گھر والا مسجد میں آ کے یعنی کنورٹ کر دیا ہے، اور وہاں پر آ کے اپنے چادریں لٹکا کے اپنا اعتکاف کرنے کی نیت کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ام حمید رضی اللہ عنہا کو بھی یہ کہہ کر کہ تیرا اعتکاف یا تیری نماز میری مسجد نبوی کی نماز سے وہ افضل ہے جو تیرے گھر کے اندر ہے، اور جو گھر کے اندر ایک کمرے میں ہے وہ اس سے افضل ہے جو پورے گھر کے اندر ہے، اور وہ نماز تیری افضل ہے جو گھر کے ایک کونے میں تو نے بیت مسجد بنایا ہوا ہے، جس کو تو نے گھر مسجد کا بنایا ہوا ہے، مصلی کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے امہات المؤمنین کے اس طرز فکر کو اپناتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے گھر کے اندر ایک مصلی کی جگہ مخصوص کرنی چاہیے، وہی مخصوص جگہ پھر وہ اعتکاف کی بھی بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ نویت بالاعتکاف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں نیت کر رہا ہوں جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا۔ اسی طرح اللہ نے عورتوں کے لیے گھر کے اندر جو مصلی ہے، جو ایک مخصوص جگہ ہے، اس جگہ میں آ کر جب وہ کھڑے ہو کر نماز کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر و فکر کے لیے، تسبیحات کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے جو مخصوص جا انہوں نے اپنے گھر کے اندر بنائی ہے، وہاں بھی اگر وہ نیت اعتکاف کر لیں تو ان کے اس اعتکاف کو بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جیسے مردوں کو مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہونے کے وقت اعتکاف کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حضور کا ارشاد ہے ایک دن کا اعتکاف وہ زمین و آسمان کے 10 گنا خلا کے برابر جہنم سے یعنی 4 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے 10 گنا خلا کے برابر ہے۔ یعنی اعتکاف اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عظیم ہے کہ انسان کو، مومن کو، مسلمان کو، مومن مرد اور عورت کو وہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے دوری کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم کی آگ تو آگ جہنم کے دھوئیں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو اعتکاف کرنے کا حکم مسجد میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عمرہ کرنے والی یا کوئی مسجد حرام میں جانے والی یا مسجد نبوی میں جانے والی، کیونکہ وہ ایک مخصوص عبادت کے لیے وہاں جا رہی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر کیونکہ مخصوص دن ہیں، اگر وہاں اہتمام جیسا کہ وہاں ہے اور پردے کا اہتمام ہے، مگر عام مسجدوں میں اس قسم کا کوئی اعتکاف کا اہتمام عورتوں کے لیے نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی صحیح تو پھر بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے میں ان علماء مسالک کے ان حضرات سے یہ کہوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ
کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے سوا نہیں ہے، انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح متواتر ان احادیث مشہورہ کو پڑھنا چاہیے کہ جس میں ام حمید رضی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو یہ ایک رخصت دے دی کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے اپنے خیمے اکھڑوا دو، اور ان کے وہ خیمے، ان کی وہ چادریں، ان کی وہ جگہیں اکھڑوا دی گئیں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کے لیے نہ آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے اعتکاف ایسے ہی مسجد کی بجائے گھر میں ہے جیسا کہ نماز پڑھنے مسجد میں آنے کی بجائے گھر کے اندر ہے، اور جو گھر کی نماز ہے وہ جامع مسجد، حتیٰ کہ میری مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ جتنی عورت سمٹ کر اور اپنے آپ کو چھپا کر اور ایک بوری کی طرح، جیسے کہ مرد اگر سجدہ کرتا ہے تو اس کی سرین پیچھے اٹھی ہوتی ہے اور اس کے گھٹنے زمین پہ ہوتے ہیں، ہاتھ اس کے زمین پہ ہوتے ہیں، کونیاں اس کے اپنے جسم سے دور ہوتی ہیں، زمین پر کونیاں ٹکی ہوئی نہیں ہوتی، کہیت القلب نہیں ہوتی، اور منع فرمایا حضور نے کہ جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے مردوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر سجدے کی حالت میں رکھ لیں، مگر عورت کے سجدے کے لیے، عورت کے رکوع کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکوع میں زیادہ جھکنے سے بھی منع فرمایا، یہاں تک کہ سجدے کے اندر بھی اسے ایک بوری کی طرح، یعنی سمٹ کے جتنا وہ اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ کرے گی، اور اپنے پردے اور اپنے سطر اور اپنے جسم کے اعضاء کو جتنا سمیٹ کر جب وہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں اس کا وہ سجدہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہوگا، اور وہ نماز بھی اور وہ اعتکاف بھی عورت اپنے گھر میں مسجد کی بجائے جو ادا کرے گی اس کا وہ اعتکاف اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی سن لیجیے کہ عورت اپنے گھر کے کسی ایک کونے میں کمرے کے اندر ایک چارپائی کی جگہ کے برابر یا اس کے ساتھ تھوڑی سی یعنی مصلی کی جگہ رکھ کر وہ اپنے اس جگہ کو مخصوص کرے اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو ٹک کر وہاں پر بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف کا معنی بھی یہی ہے کہ ٹک کر ایک جگہ پر نماز کو اور وہاں پر عبادات کو اور اس جگہ بیٹھ کر جب تک عید کی رات یعنی چاند عید کا نظر نہیں آتا، عید الفطر کا، اس وقت تک وہ وہاں سے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی قضاء حاجت کے وہ وہاں سے ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ اور مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے، اور 10 دن کا جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کی دن مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں مردوں کو، جو مسجد جامع ہو جس میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہو، اگر وہاں پر جمعہ نماز نہ بھی ہو تب بھی اس مسجد کے اندر اعتکاف کا کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں، پورے محلے میں کوئی شخص بھی اگر مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی اس جرم میں، اس گناہ میں برابر کی شریک ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہو وہاں پر اعتکاف کا اہتمام کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور عورتوں کے لیے 20 تاریخ کو یعنی مغرب کی نماز سے پہلے اپنی جائے مخصوص جو بیت مسجد ہے گھر کے اندر، جو مصلی اس نے مخصوص کیا ہے یا جو گھر کا ایک کونا اس نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہے، اگر وہ چادریں لٹکا دے بھی ٹھیک ہے، بغیر چادریں لٹکانے کے بھی وہ اپنی چارپائی کے ساتھ اپنا مصلی بچھا کر اس جگہ کو مخصوص کر لے، بس یہ اس کا اعتکاف ہو جائے گا، بغیر کسی مجبوری کے وہاں سے وہ چل پھر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ جب تک کہ عید الفطر کا چاند جب تک نظر نہ آ جائے۔ اب اس دوران اگر اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہے وہ جا سکتی ہے، اگر اسے کوئی کھانا دینے والا نہیں تو اپنا کھانا لے کر فوراً اپنی ہی جائے مصلی پر فوراً واپس لوٹنا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اس کو نائٹ فال یا احتلام ہو جائے تو اسے فوری طور پہ جا کے غسل پاکی کرنا ہوگا، اور اسی طرح جب اگر اسے کوئی ایسے ایام یا جس میں اس کے اوپر نماز منع ہو جاتی ہے، روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے، اگر وہ اوقات اس پر آ جائیں تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بعد میں اس اعتکاف کو وہ اپنی قضا کو پورا کرے گی، لیکن اس دوران وہ اپنے معمولات کو دیکھ کر، اپنے حالات کو دیکھ کر تب جا کے وہ اعتکاف کی نیت کرے، تاکہ
اس کے لیے کوئی درمیان میں کوئی ایسا معاملہ نہ بنے کہ جس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے. روزہ تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، تو اسی طرح نماز پڑھنا اس کے لیے معاف ہو جاتا ہے ان ایام مخصوصہ میں، تو باقی روزوں کی قضا اس کے اوپر پھر بھی رہے گی. اگر اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو اس کی قضا بھی اس کے اوپر واجب ہوگی. اور اس حال میں جب وہ اس اعتکاف کی جگہ سے جب اگر گھر کے کام بھی کرنا چاہے تو اسے اجازت ضرور ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر صرف عبادت میں ہی مشغول رہے، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے وہ سو جائے اور معمولات اپنے ایسے رکھے جائیں کہ صبح کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز کا وقت جو ہے اس میں الگ اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی عبادت 8 رکعت جو سنت آپ کی تہجد ہے اس کو ادا کرے، اور تراویح کی نماز الگ سنت ہے، تہجد کی نماز الگ سنت ہے. تہجد کی نماز ساری زندگی حضور کی سنت رہی ہے، اور تراویح کی نماز یہ رمضان المبارک میں 20 رکعت جس پر اجماع امت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل رہا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا اور یہ بشارت ہے کہ اللہ عمر کی قبر کو ایسے روشن کرے جیسے اس نے رمضان کی راتوں میں قرآن کے ترانوں سے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تمام امت کو اکٹھا کر کے مسجد کو آباد کیا. اللہ عمر کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما. یہ ہے وہ اعتکاف کی نیت کہ جس میں مسنون اعتکاف کے لیے تو نیت اس کو 20 تاریخ کو 20ویں روزے کو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آ کے کرنی ہوگی، اور پھر عید الفطر تک اس کا وہ اعتکاف مسنون ہوگا. اگر کوئی نفلی اعتکاف کرنا چاہے تو آخری 2 دن بھی کر سکتا ہے، 3 دن بھی کر سکتا ہے، 5 دن بھی کر سکتا ہے، 1 دن بھی کر سکتا ہے. اور ہر شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ نیت اعتکاف سے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اور اسے وہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور عورتوں کے لیے جیسے نماز مسجد کی بجائے گھر میں افضل ہے، ایسے ہی وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر جب اعتکاف کی نیت کر کے عبادت کرے گی تو اسے بھی گھر کے اندر اس نماز کے پڑھنے تک اور اپنی عبادات تک اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.